الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، اہل محلہ والوں کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ چند جمعۃ المبارک سے میں نے آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو شروع کیا تھا، اور آج سے 4 یا 5 جمعہ قبل والدین کے حق اور پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق کو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو اولاد پر، خصوصاً بچیوں پر جو ظلم ہوتا تھا، وہ زمانہ بھی آپ کو بتایا، آشنا کروایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بچیوں کے فضائل کو بیان کیا اور اسے پالنے پر، اس کی تربیت کرنے پر، اس کی اچھی جگہ نکاح کرنے پر کیا اللہ کے انعامات ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو سامنے بتایا، اور کفار کی وہ سوچ اور وہ ان کے احساسات بھی جو قرآن نے ذکر کیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اس آیات کے تناظر میں کہ جب انہیں بچی کی خوشخبری دی جاتی تو وہ کس طرح ناخوش ہوتے، اپنی قوم سے منہ چھپاتے پھرتے۔ یہ تمام کفار کی علامتیں بھی میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ رب العزت ان کفار کی علامت سے ہر ہم ایک مسلمان کو، زندگیوں کو ایسی صفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ہمیں اپنی اولاد کی قدر کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی،
ان کی جان، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح اولاد کا تقریباً جو حقوق قرآن و حدیث میں تھے، اس میں سے ایک بہت بڑا باب ہم نے اپنے 4 جمعوں میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اولاد کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ہر اس چیز کو پہلے ذکر کیا جائے جس میں ہم عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہماری عمل میں سستی ہے۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو پڑوسی کے حقوق ہیں ان حقوق کو ذکر کیا جائے۔ انسان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک پڑوسی کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مشکلات تھی اور کیا سختیاں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح حل فرمایا، کیا حکم دیا، کیا تنبیہ کی۔ دیکھیں قرآن میں بھی سورہ نساء کی آیات نمبر 35 یا 36 ہے، جس میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُوبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے حقوق کو ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے تو اللہ نے شرک سے باز آنے کو کہا، پھر والدین کے حسن سلوک کو حکم کیا کہ والدین سے حسن سلوک کرو، اور پھر اسی آیات میں اللہ رب العزت نے کہا اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، والیتامى اور یتیم مساکینوں کے ساتھ مدد کرو، وجاری ذی القربى اور ایسا پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہو، یا ایسا پڑوسی وجاری الجنوبی جو اجنبی ہو مگر تمہارا پڑوسی ہے، اس کا بھی تم خیال رکھو۔ قرآن میں اس آیات میں اللہ رب العزت نے ایک پڑوسی کے حق کے بارے میں ذکر کیا، اور اسی طرح جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا ڈر محسوس ہو رہا تھا، میں یہ گمان کر رہا تھا کہ اب اتنی تفصیل سے پڑوسی کے بارے میں حقوق کا نازل ہونا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے، تمہارے مال میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ جیسے انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مال کس کس میں تقسیم کیا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسی کو بھی حق دے دیا جائے۔ اتنی تفصیل سے حضرت جبرائیل امین مجھے ان کے حقوق کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اور ایک حدیث ہے جو مفصل حدیث ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، یا اس کے جو مفہوم ہے اس کی طرف تھوڑی نگاہ کر لیتے ہیں۔ جو حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ اس میں تقریباً 6 یا 7 یا الگ حدیثوں میں 8 کا بھی ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں بتایا ہے۔ سب سے پہلا حق کیا کہا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمہ داری کرو۔ جب تمہارے گھر میں ساتھ رہنے والا بیمار ہو جائے
تو اس کی طبیعت پرسی کرو، بیمار پرسی کرو، اس سے جا کر پوچھو کہ تمہارا حال کیا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تم نے علاج کے لیے کسی کو دکھایا، دوائی لی، سامان مہیا ہے، آسانی ہے، پیسے ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کا یہ حق ہے کہ تم جا کر اس کی بیمار پرسی کرو۔ دوسرا، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اس کے گھر میں کسی کی بھی فوتگی ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے، اس کا والد فوت ہو جائے، وہ خود فوت ہو جائے، تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہاں تک کہ قبرستان پر بھی آپ کو ساتھ جانا چاہیے۔ تیسرا، اگر وہ تم سے قرض مانگے، اگر تم صاحب استعداد ہو، اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے، تو تم اس کو قرض حسنہ دو، اسے قرض دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی برا کام کر لے، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس کی اصلاح کی ایک الگ آپ کی سوچ ہے، اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے وہ آپ کو دین شریعت نے ایک الگ طریقہ بتایا ہے، مگر اس سے جب گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو فحش نہ کرو، اس کے برے کام کو لوگوں کو مت بتاؤ، اس کے آپ یعنی کہ پردہ پوشی کرو۔ من ستر مسلماً سترہ اللہ یوم القیامہ، جو انسان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ جب سارا میدان سجا ہوگا تو اللہ اس کے گناہوں کو چھپائیں گے، اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اس لیے یہ بھی پڑوسی کا حق ہے، اگر اس سے کوئی خطا یا گناہ یا کوئی غلط کام سرزد ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے جو آپ نے کرنا ہے کریں، مگر اس کے اس عیب کو اس نیت سے فحش نہ کیا جائے کہ یہ بدنام ہو جائے، لوگ اس پر ہنسیں، لوگ اس کا مذاق اڑائیں، یہ نہ کیا جائے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس کے عیب کو آپ چھپاؤ۔ آگے، جب اس کو کوئی نعمت مل جائے، اللہ کی طرف سے کوئی اسے انعام مل جائے، اس انعام پر اس سے مبارکباد دینے جاؤ تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اس اچھے کام پر اس کو مبارکباد دینے جاؤ۔ اس نے کوئی بڑی چیز لی ہے جو لینا آج کے معاشرے میں مشکل ہے، سواری ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کو مبارکباد دینے جانا یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اس کی خوشی میں آپ کو شامل ہونا، پہلے غمی میں شامل ہونا اور اس کی خوشی میں بھی شامل ہونا۔ اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بھی تکلیف، دنیاوی تکلیف ہے یا اخروی تکلیف ہے، تو اس کی تکلیف پر آپ اس کا سہارا بننے کے لیے جائیں، یہ بھی اس کا حق ہے۔ ایک تو بیمار ہو گیا، ایک طبیعت کا پوچھنا، ایک اگر اسے کوئی تکلیف لائق ہوگی، گھر میں کچھ خرابی ہوگی، کچھ بھی معاملہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اس نقصان کے لیے تم اس پڑوسی کے پاس جا کر اس کی تکلیف کا حصے دار بنو، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مشورہ دیں، مشورہ دینے کے حقدار ہیں۔ اگر یہ اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اس کی تکلیف کو آپ دور کر سکتے ہیں تو اس کی تکلیف کو دور کریں، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اس کے بعد اگر تم اپنے گھروں میں، یہ تو مستقل ایک حدیث ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر پر کچھ کھانا بنانے لگو، کچھ شوربے والی چیز بنانے لگو یا تم گوشت کو بنانے لگو تو تم اس میں شوربے کو زیادہ رکھو، اس کو زیادہ کرو، اس کو بڑھاؤ، کیونکہ جب اس کی خوشبو تمہارے پڑوسی کے گھر جائے گی تو اس کے بھی بچوں کا کھانے کا دل ہوگا، من ہوگا، پتہ نہیں وہ گھر پہ اس طرح کا کھانا بنا ہو۔ بچے ہیں نا، اپنے گھر کی چیز کبھی بعض اوقات کھانا اچھا نہیں لگتا، دوسرے کا اچھا لگتا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر پر کھانا بنانے لگو تو اس میں شوربہ زیادہ کر دو تاکہ تم پڑوسی کے گھر میں بھی اس کھانے کا ہدیہ بھیج سکو۔ یہ پڑوسی کے حق ہے۔
اور ایک آخری حق جو آج کے معاشرے میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، ضرورت ہے، ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ اگر تم نے اپنے گھر کی دیوار کو بڑھانا ہے تو پہلے تم اس سے اجازت لو، اور تم ایسے بلند عمارت بنانے سے اگر اس کے گھر کو تکلیف ہو رہی ہے تو مت بناؤ، ورنہ تم اس سے اجازت لو، کیونکہ ہوا بند ہو جاتی ہے، آکسیجن کم ہو جاتا ہے، ہوا کا رخ ایسا ہوتا ہے، بلڈنگ بن جائے ہوا کا رخ رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کا حق ہے کہ پڑوسی سے پوچھ لیا جائے کہ میں پردے کے لیے یا جو تمہاری ضرورت ہے، اس ضرورت کی بنیاد پر اپنے گھر کی دیوار کو بڑا کر رہا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ یہ 8 حق جو ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی کے تمہارے اوپر یہ 8 حق ہیں، جو میں نے ایک تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب بات رہی کہ ہم اس معاشرے میں ان حقوق کو کتنا مد نظر رکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں اپنے پڑوسی کے لیے کتنا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس کا آپ خود حساب لگائیں کہ آپ کا برتاؤ، آپ کا عمل اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ادا ہو رہی ہیں، اگر یہ سب چیزیں برابر ہیں، تو آپ کو مبارک ہو کہ شریعت کے پابند ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر حقوق پڑوسی کے دیے ہیں، آپ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو اس کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ ان حقوق کو اپنے پڑوسیوں، کیونکہ دیکھیں پڑوسی دین اسلام یہ جو نظام ہے یہ صرف عبادات اور عقائد کو نہیں لے کے آیا، یہ تو ایک مکمل ایک دین ہے جو ایک پہلو کو دیکھتا ہے، ایک فرد کے حق کو ادا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط عبادات ہی ہیں اور معاملات بیکار ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ میری بخشش کو کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادات اپنی جگہ، اس کا اجر، انعام، بدلہ بے پناہ ہے جس کو آپ ناپ تول ہی نہیں سکتے، مگر اس کے علاوہ برخلاف آپ کے معاملات کیا ہیں، شریعت اسے بھی کہتی ہے تم نے اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ بہت سخت اور شدید وعید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عبادات مکمل ہیں، ایک عمل میں کوتاہی ہے، پڑوسی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت اس سے اس عمل کا ضرور پوچھ گچھ کریں گے، ضرور اس کا سوال جواب ہوگا۔ اور اسی طرح پڑوسی کے تو حقوق میں ایک یہ بھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا وہ گربان پکڑے گا اور اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کرے گا، اور وہ مقدمہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقدمہ صرف یہ ہوگا کہ وہ پڑوسی کہے گا یا اللہ میرے پڑوسی کو تو نے بے پناہ نوازا تھا، بے پناہ مال تھا، بے پناہ نعمتوں کے انعامات تھے، انبار تھے، بے پناہ انعامات تھے، مگر رات کو جب بستر پر سوتے تھے تو یہ سیراب ہو کر پیٹ بھر کر سوتا تھا اور میں خالی پیٹ سوتا تھا۔ تو اس پر اس انسان کی پکڑ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو رہا ہو اور وہ سیراب سو رہا ہو، وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر اچھی طرح کل کے لیے بھی فریجوں میں رکھ کر سو رہا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکے پیٹ سو رہا ہو۔ تو خدا را ان معاملات کو، آج کے تو معاملات ہی کچھ الگ ہیں،
چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراضگی ہے. ہمارے یہاں فلیٹ آج کل جو وہ آیا ہے، یعنی کہ فلیٹ سسٹم جب سے آیا ہے، اس حقوقوں کی تو پاسداری ان کے لیے اور زیادہ ضروری ہے. مگر آج ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اس پر ظلم کیا جو آپس میں پڑوسی بن کے رہے اور زندگی گزار لی، ایک دوسرے کی جان پہچان ہی نہ ہوئی. یہ انسان نے انسان پر ظلم کیا ہے. اور آج کے معاشرے میں ایسا ہی ہے، ہم اپنے پڑوسی کو جانتے تک نہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ جب تم کھانا بناؤ تو شوربے کو بڑھاؤ تاکہ وہ کھانا اس پر بھی تم ہدیہ کرو. اور ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی پھل فروٹ خریدو، جب تم کوئی پھل فروٹ خریدو، کوئی بھی پھل تم خرید کر اپنے گھر لے جاؤ گھر والوں کے لیے، تو کوشش کرو اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں سے کچھ ہدیہ دو. کیا پتا اگر تمہاری اولاد اس پڑوسی کے بچے کے سامنے وہ پھل لے کے جائے، اس کی بھی طبیعت چاہے اس کا باپ اسے نہ دلانا چاہے، نہ دلا سکتا ہو، تو اس کے دل پر عار نہ گزرے، مشکل نہ گزرے. اتنی تک اسلام نے ہمیں یہ پابندیاں دی ہیں، اتنے حقوق ہمیں بتائے ہیں. اور اگر عجیب بات ہے، اگر ہم اسلام دین شریعت کے ہر حکم کو اگر مانیں گے، خود بخود محبتیں، عقیدتیں، اتفاق خود بخود بڑھتا چلے جائے گا. نفرتیں، ایک دوسرے سے بغض، حسد، کینہ خود بخود ختم ہو جائے گا. آج ہم نے یہ تصور ہی کر لیا ہے کہ میرا پڑوسی برا ہے، بدظن ہونا، بس ایسے ہی فضول میں وہ ہے کہ نہیں ہے، اس نے کیا ہے کہ نہیں ہے، بس آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں اسی نے کیا ہوگا. گھر پہ باہر کچرا آ گیا، اسی نے پھینکا ہوگا. اس کے بچے شرارتی ہیں، بچوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، اپنے بچے کو کبھی کوئی غلط نہیں کہے گا، فلاں کے بچے نے یوں کیا ہے. ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانا، ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ تم فروٹ لاؤ، اس فروٹ کا حصہ اس بچے کی دل چکنی نہ ہو تمہارے بچے کے ہاتھ میں دیکھ کر، تو اسے بھی فروٹ بھیجو. آج یہاں عبادات کے نام پر پڑوسیوں سے ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھایا جاتا ہے. قربانی کے جب معاملات ہوتے ہیں، اکثر باتیں سنتا ہوں میں، اپنے بچوں کو بول بول کر کہا جاتا ہے جاؤ ذرا جانور جا کر روڈ پر چڑھاؤ، پڑوسیوں کو پتہ چلے تمہارے پاپا کتنا بڑا جانور لائے. کوئی خرید سکتا ہے تو خرید کے دکھائے، میرا محلے میں سب سے بڑا جانور ہے، کوئی خرید سکتا ہے میرے برابر آ سکتا ہے تو آئے. اور حضور کہہ رہے ہیں کہ شوربہ تھوڑا سا زیادہ رکھ لو، پڑوسی کو بھیج دینا. تھوڑے سے فروٹ زیادہ لے لینا، پڑوسی کے بچوں کو بھیج دینا. تو جب آپ دین کی تعلیم سے دور ہوں گے، اس کی مخالفت کریں گے، خود بخود نفرتیں، آپس میں بغض، حسد، کینہ بڑھتا چلا جائے گا. اور دوسرا، برداشت کا ایک وہ نہیں رہا. برداشت کرنے کی ہمارے اندر جو بس کوئی ہمیں لمحہ کہہ دے تو ہم لڑنے پر آ جاتے ہیں. برداشت تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے. حضور نے اسے 3 بار کیا کہا کہ صبر کرو. کیونکہ جب انسان صبر کرتا ہے کسی تکلیف پر تو اگلا بندہ خود شرمندہ ہو کر اپنا ایک قدم زیادتی کا پیچھے کر لیتا ہے کہ یار میں تو یہ زیادتی کر رہا ہوں، یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں. وہ صبر کر کے چلا گیا. کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. حضور نے فرمایا صبر کر. دوبارہ چلا گیا. تیسری بار آیا، پھر اسی طرح ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار اسے مشورہ دیا. اللہ اکبر. کبھی کبھی معاملات کو مصلحت سے بھی حل کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر درس دیا ہے. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کو بھیج دیتے، اس کے گھر کو خالی کر دیتے، اسے مارتے پیٹتے، کچھ بھی کر لیتے. حضور مسکرائے اور کہا ایسا کر، میں تجھے ایک
ترکیب بتاتا ہوں، وہ عمل کر خود بخود وہ معافی مانگے گا اور آئندہ زیادتی بھی نہیں کرے گا۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے، کہا اپنا پورا گھر کا سامان اپنے گھر سے باہر روڈ پر راستے پر نکال کر رکھ کر اس کے پاس بیٹھ جا، اور جب کوئی پوچھے گا کہ تم بھائی سامان باہر رکھ کے کیوں بیٹھے ہو، گھر تو تمہارا اندر کیا ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو تم لوگوں کو بتانا کہ بس مجھے پڑوسی نے تنگ کیا ہوا اس لیے میں باہر آ کر بیٹھ گیا ہوں، میں گھر پر نہیں رہوں گا، یہاں باہر رہوں گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، سامان نکال کر سارا باہر رکھ لیا۔ جو شخص آتا پوچھتا کہ کیوں باہر، کیوں سامان کیوں باہر، گھر کے اندر کیوں؟ نے کہا پڑوسی تنگ کرتا ہے تو اس لیے میں اب گھر کے اندر نہیں رہوں گا، باہر رہوں گا، گھر کے اندر تو وہ تنگ کرتا ہے، میں باہر رہوں گا۔ تو جو شخص آتا اس کے پڑوسی کو لعنت دیتا، لعنت، اللہ کی رحمت سے دور ہو، فلاں ہو فلاں ہو، کوئی کیا اسے برا بھلا بولتا، کوئی کیا بولتا، تو اس پڑوسی تک بات پہنچنے لگ گئی کہ پورے علاقے والے تجھے لعنت دے رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ جب اسے پتہ چلا ہر شخص ہی اسے لعنت بھیجنے والا بن گیا، تو وہ خود اس پڑوسی کے پاس گیا اور اس کا سامان اٹھا کر اندر رکھا اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگی۔ تو بعض اوقات صبر اور مصلحت آپ کے معاملے کو خود بخود حل کر دیتا ہے۔ ہمیشہ لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، تیر مار دینا، لڑائی کر لینا، گالیاں دے لینا، اللہ اکبر، آج کل کی تو گالیاں ایسی، لڑائی میری اور اس کی ہوگی، گالیاں ہم اپنے والدین کو دے رہے ہیں، تو اس کا بچہ ہے، تو اس کا بچہ ہے، والدین کا کیا قصور ہے، تو اس کا یہ ہے بھائی، اگر لڑنا ہی ہے تو ہاتھا پائے کرو، لڑو، معاملہ ختم کرو۔ گالیاں بھی ایسی ایسی دیں گے تو بس اللہ کے انسان سن کر ان کا جسم کام جائے۔ والدین کو گالی، والدہ کو گالی، والدہ جیسی ہستی کو گالی، حالانکہ گالی دینا کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات اسے پسند نہیں کرتی جو کسی مسلمان بھائی کو لعن طعن کرتا ہے، جو کسی مسلمان بھائی کو گالی دیتا ہے۔ تو خدا را کبھی کبھی صبر سے اور بہت سے معاملات صبر ہی سے حل ہو جاتے ہیں۔ آج کا دور ایسا ہے، اگر کوئی زیادتی کرے اس پر تھوڑے لمحہ صبر کر لیں تو خود بخود مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، حضرت سہل رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آج بھی ان کے یہ واقعات سنہری الفاظوں میں ملتے ہیں کہ جب ان کا ایک پڑوسی تھا، مجوسی تھا، بعض اوقات عقیدہ، بعض اوقات مذہب جدا ہونے سے بھی نفرتیں پھیل جاتی ہیں، مگر یاد رکھنا مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، پڑوسی پڑوسی ہے۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو مشرک ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، شرک کرتا ہو، حقوق ہیں اس کے بھی۔ دوسرا وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہے، اس کے دو حق ہو گئے، ایک مسلمان ہونا، ایک پڑوسی ہونا، اور پڑوسی ہو پھر رشتہ دار ہو، پھر اس کے تین حق ہو گئے، پڑوسی کا حق، مسلمان کا حق، اور پھر رشتہ داری کا حق۔ تو جو بھی ہو، آپ نے وہی پڑوسی کے حقوق جو میں نے آپ کو بتائے 8 کے 8، اس کی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ میں واقعہ سنا رہا تھا اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سہل رحمہ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو مجوسی تھا، بس اسی وجہ سے انہیں اس اللہ والے سے ایک بغض، حسد تھا، دل میں ایک نفرت تھی۔ تو وہ ہمیشہ کیا کرتا، اپنے گھر کا پورا کچرا اٹھا کر ان کے گھر کے دروازے پر پھینک دیا کرتا تھا۔ جب وہ شام کو گھر لوٹتے دیکھتے تو کچرا پڑا ہوا ہے، یعنی غلاظت پڑی ہوئی، تو وہ کچرے کو اٹھاتے اور کہیں دور پھینک کر آ جاتے۔ ایک مرتبہ آنے میں دیر ہو گئی تو ان کے گھر والوں نے وہ کچرا دیکھ لیا تو شور شرابہ مچ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج انہیں معاف کر دو، اگر آئندہ کرے گا پھر ہم دیکھ لیں گے، صبر کرو۔ اور آئندہ انہوں نے کیا کیا، ہمیشہ وقت سے پہلے آنے لگ گئے کہ گھر والے نہ دیکھ لیں، اور پہلے آ کر اس کچرے کو اٹھا کر پھینکنے لگ گئے۔ حضرت سہل رحمہ اللہ علیہ کے تو بعد میں لکھا ہے کہ یہ عرصہ، کافی عرصہ یہ معاملہ چلتا رہا۔
حضرت سہل رحمہ اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بڑھاپا آ گیا اور طبیعت سنبھلنے کا نام نہ لے، تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو کہا کہ میری ایک بات سنو، وہ جو مجوسی اپنا پڑوسی ہے اسے بلاؤ، میں نے اسے ایک بات کرنی ہے۔ اب مجوسی کو بلائیں، نفرت کرتا ہے آپ سے، مرنے کا موقع ہوتا ہے تو لوگ اپنوں کو سامنے رکھتا ہے، تو اس مجوسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس مجوسی کو بلایا اور اسے کہا کہ میں نے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے، باقی سب چلے جاؤ، باقی سب چلے گا۔ اس مجوسی سے کہا اپنے جو لرزتی آواز، موت کا لمحہ بالکل قریب ہے، کہا دیکھو تم جو بھی ہو، مجوسی ہو، کچھ بھی ہو، میرے دل میں تمہارے لیے وہ نفرت نہیں ہے، آج تک میرے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا نہیں ہوئی، مگر تمہیں میں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو برائے کرم تم سے یہ ایک نصیحت ہے، اب میرے گھر پر کچرا نہیں پھینکنا، میرے جانے کے بعد یہ کوئی اٹھائے گا نہیں، تم سے لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور تم پر بہت سی زیادتیاں ہو جائیں گی، تو میں نہیں چاہتا کہ تم پر زیادتی ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم سے میرے اہل خانہ لڑائی کریں۔ رونے لگا، پریشان ہوا، کہا کہ ساری زندگی میں آپ کو تنگ کرتے رہا اور آخری نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ مجھ پر زیادتی نہ ہو۔ کہا جاتے جاتے آپ ایک احسان کر دیں، کتابوں میں سنہری الفاظ میں لکھا ہے یہ واحد ایسے شخص ہیں کہ موت قریب ہے، اپنی لرزتی آواز سے اس مجوسی کو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور روح یہاں سے پرواز ہو گئی۔ کیا ہوا؟ صرف ایک عمل کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے، ایک اخلاق کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ تو خدا را یہ جو صبر کا پہلو ہے اور جو اخلاق کا پہلو ہے، یہ جو دامن ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اگر ہم اس دامن کو پکڑے رہیں گے، دین شریعت کی جو تعلیمات ہے اس پر چلتے رہیں گے، انعامات، محبتیں، اتفاق بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دی، نفرتیں، بغض، حسد، کینہ، ایک دوسرے سے ملنے تک کو بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کہلوایا، آپ لوگوں نے جو سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔